بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو تختی یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ یعنی قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لہذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدے کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آخر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں لوح محفوظ کے متعلق بتایا ہے، یہ سب میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ لوح محفوظ کہاں اور کس جگہ ہے، اس کے متعلق حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اسرافیل وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایت ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر آ لگتی ہے تو اسرافیل اس پر نظر مارتے ہیں، گویا یہ لوح محفوظ ہر انسان، جن اور شیاطین کی پہنچ سے اتنی دور ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ لوح محفوظ مابعد الطبیعات میں سے ہے اور اسے حواس خمسہ کے ذریعہ ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی لوح محفوظ کے ورق، لکھائی، الفاظ اور قلم کیسے ہیں، یہ انسانی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کا کائنات میں کس طرح نزول ہوتا ہے۔ دراصل لوح محفوظ سے پورا پروگرام لوح دوئم پر آتا ہے، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ لوح دوئم سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اب اس پروگرام میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر لوح محفوظ میں یہ پروگرام نشر ہوا ہے کہ کسی آدمی کو ایک کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کام انسانی ذہن پر بالکل اسی طرح وارد ہوتا ہے۔ اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ہر امور اور کام میں انسان کو نیت اور ارادے کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ یا برے اعمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا یا جزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر لوح محفوظ کو سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو لوح محفوظ ایک 2 ڈائمینشنل شیٹ جیسی ہوگی جو ہمارے پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، جو کسی ہولوگرام یونیورس جیسا لگتا ہے۔ جب ہم کوانٹم میکانزم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک کوانٹم انفارمیشن سے جڑی ہوئی ہے۔ مثلاً ایک سیب کے اندر موجود مالیکیول میں ایٹم اس کا باریک ترین ذرہ ہوتا ہے اور اسے توڑنے پر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران نکلتا ہے جو اسٹرنگ سے بنی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ان اسٹرنگ میں موجود انفارمیشن اور ڈیٹا کو، جنہیں کیوبٹ کہتے ہیں، کائنات میں موجود ہر شے اور ذرے کے اندر موجود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ ہی انہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نئے ڈیٹا کو بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا لوح محفوظ کے اندر موجود انفارمیشن اور ڈیٹا ان تمام کیوبٹ کا بلو پرنٹ ہے۔ آسان الفاظ میں ہماری یہ کائنات ایک ہولوگرام ہے جس میں ایک ڈیٹا کا سمندر باہر سے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ ساری کی ساری کوانٹم انفارمیشن ہماری اس کائنات میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس ڈیٹا کے ذریعے ہی ہماری اس کائنات کی تخلیق ہوئی اور تمام نظام چلتی ہے۔ دراصل لوح محفوظ جیسی غیب کی چیزوں کو سائنس اور فزکس کے ذریعہ نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ غیب کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے، جسے اللہ اور رسول نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا۔